پروردائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقلیم و ولایت کے شہنشاہ، عبادت و ریاضت میں مسلمانوں کے پیشوا، ہمت و شجاعت کے عظیم پیکر، خصوصاً مارکائے خیبر کے شاہ سوار حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، جن کی شان یہ ہے کہ ولادت کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد میں پائی، یعنی جن کی زندگی کا محور آغاز سے انجام تک اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ یوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے القاب و خطابات ہیں، مگر آپ کو اپنے ناموں میں ابو تراب بہت زیادہ پسند تھا، کیونکہ یہ لقب خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی جملہ خصوصیات میں ایک عظیم خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہونے کے علاوہ عقد مواخدہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ چنانچہ جامعہ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا اور ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا دینی اور اسلامی بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ابدیدہ ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عقد مواخدہ میں تمام صحابہ کرام کو تو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں تو یوں ہی رہ گیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پیار اور محبت کے انداز میں فرمایا، اے علی، تم دنیا و آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی عمر ابھی صرف 10 سال تھی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ خداوندی سے نبوت و رسالت کا عظیم و شان منصب عطا کیا گیا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خوارگی میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے آ رہے تھے، اس لیے آپ کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ چنانچہ ایک روز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف دیکھا تو استعجاب کے ساتھ پوچھنے لگے کہ یہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت و رسالت کے منصب گرامی کی خبر دی اور ساتھ ہی کفر و شرک کی مذمت کر کے آپ کو توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ محققین علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام و ایمان کی عظیم دولت حاصل کی۔ مقام علم و فضل حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوہر شناس نگاہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خدا داد قابلیت و استعداد کا پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو باب مدینۃ العلم یعنی جملہ علم و حکمت کے شہر کا دروازہ کی سند مل چکی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام علم و فضل کے متعلق حضور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جملہ علم و حکمت کا شہر ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس علم و حکمت کے شہر کا مرکزی دروازہ ہیں۔ صحابہ کرام میں علم و حکمت، فہم و فراست اور فقاہت و ثقافت کے اعتبار سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا اور بلند تر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 586 احادیث مقدسہ روایت کی ہیں۔ آپ کے علمی نکات فتاوی اور بہترین فیصلوں کا انمول مجموعہ اسلامی علوم کے خزانوں کا قیمتی سرمایہ ہے۔ جانصاری و ایمانت داری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلا کر فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت مدینہ کا حکم ہو چکا ہے اور میں آج ہی مدینہ طیبہ روانہ ہو جاؤں گا، لہٰذا تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جانا
اور صبح قریش مکہ کی ساری امانتیں اور وصیتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ ان کے مالکوں کے سپرد کر کے تم بھی مدینہ منورہ چلے آنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی خوف و خطر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سو گئے۔ صبح ہوئی تو کفار مکہ جو رات بھر ناپاک و نامراد ارادے کے ساتھ کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سخت محاصرہ کیے ہوئے تھے، برہنہ تلواریں لے کر کاشانہ مصطفیٰ میں داخل ہو گئے، لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ بستر نبوی پر حضور اکرم کے بجائے آپ کا ایک جانثار موت و حیات سے بے پرواہ ہو کر سو رہا ہے۔ کفار مکہ یوں ہی ناکام و نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام و سکون کے ساتھ سویا اور صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں اور وصیتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر دی۔ امانتوں کی ادائیگی کی وجہ سے میں 3 دن مکہ معظمہ میں رہا اور پھر میں نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت برحق ہے، لیکن آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم یہ امانتیں ان کے مالکوں کو دے کر پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، اور جب تک یہ امانتیں سپرد نہیں ہو جاتی اور جب تک میں مدینہ ہجرت نہیں کر لیتا اس وقت تک موت نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ سرکار دو عالم کا فرمان تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کفالت حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ابو طالب چونکہ کثیر العیال اور مالی و معاشی تنگی سے نہایت پریشان تھے، اس لیے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا کی تنگ دستی اور مفلسی سے متاثر ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ہمیں اس مصیبت و پریشان حالی میں چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب ارشاد نبوی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کی ذمہ داری لی اور خود حضور سید قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند فرمایا۔ چنانچہ آغاز توفیلیت ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تربیت اور آغوش پرورش میں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایام طفولیت ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں تربیت پائی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ قدرتاً محاسن اخلاق اور حسن و تربیت کے بہترین نمونہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن ہی سے درس گاہ نبوت میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا زرعی اور پرتقدس موقع ملا، جس کا سلسلہ ہمیشہ قائم و دائم رہا۔ مسند امام احمد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر فخر و ناز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں روزانہ صبح کو معمولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور یہ درجہ میرے علاوہ کسی کو حاصل نہ تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریری کام کرنے کی سعادت بھی حاصل تھی۔ کاتبان وحی میں آپ کا اسم گرامی بھی سر فہرست نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فرامین و مکاتیب لکھے جاتے تھے ان میں بعض آپ کے دستے مبارک کے لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ آپ نے ہی لکھا تھا۔ ہمت و شجاعت کے پیکر شاہ خیبر شکن امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی یہ بے مثال ہمت و شجاعت اور شہرائے آفاق جرأت و بہادری کی لازوال داستانوں کے ساتھ سارے عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے روب و دبدبے سے بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، اس لیے اس غزوہ میں آپ شریک نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ باقی تمام غزوات و سرایا میں آپ شریک ہوئے اور بڑی جاں بازی کے ساتھ کفار و مشرکین کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں اور شاہ سواروں کو اپنی مایا ناز اور شہرائے آفاق ذوالفقار حیدری سے موت کے گھاٹ اتارا۔ وصال با کمال امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ نے ایک طویل مدت تک اہل ایمان کے قلوب و اذہان کو قرآن و حدیث اور علم و عرفان سے فیض یاب فرمایا۔ اسلام کی راہ میں آخری عمر تک کفار سے برسر پیکار رہے، دین اسلام کی بے مثال تبلیغ اور خدمت کی، ہر قدم اپنے ماسبق خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہر ممکن رہنمائی کی، ہر لمحہ اسلام کی راہ میں اپنا مال و متاع اور اپنا تن من دھن قربان کیا،
اور بالآخر اسلام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ 21 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک 40 ہجری کو فجر کی نماز میں عین حالت سجدہ میں شہادت کے عظیم منصب و مرتبے پر فائز ہوئے۔ ناظرین گرامی، اگر ہماری ادنا سی محنت آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔